बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बिल्कुल करीब ही इस्लामाबाद के सेक्टर J6 के बंगला नंबर 7 में एक अहम मुलाकात जारी है। कुछ ही देर में उसके ऊपर भी बात करते हैं, हो सकता है तब तक वो मुलाकात ख़त्म हो जाए और कोई आउटकम भी सामने आ जाए। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा से बैठ के उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक जवाब दिया है और उस जवाब के नतीजे में आगे चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, कोई बड़ी तब्दीलियां भी हो सकती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी आज अचानक गायब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा लेकिन उसकी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। बुशरा बीबी की रिहाई का मामला, ये सारी बातों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इमरान खान से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो PTI से वाबस्ता है और बड़ी अहम शख्सियत है। उनसे मुलाकात हुई तो उनके ये खदशात थे जो उन्होंने हमसे डिस्कस किए और कहा कि आने वाले दिनों में शायद ये होता नज़र आए और अब ऐसा लग रहा है कि वो हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को इनकम्युनिकाडो करने की कोशिश की जाएगी। इनकम्युनिकाडो मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन के जितने ज़राए हैं वो किसी वक्त पे ब्लॉक कर दिए जाएंगे और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन है एट द मोमेंट। चाहे चंद दिनों के लिए किए गए हैं लेकिन इस वक्त यही सिचुएशन है। इमरान खान साहब को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और बाहर वालों को नहीं पता कि वहाँ पर अडयाला जेल में इमरान खान की क्या सूरत हाल है। किसी को उनकी सेहत के बारे में नहीं पता। अभी मैं बैरिस्टर सैफ का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। इमरान खान को ये मालूम नहीं कि उन्होंने जो कॉल दी थी उसके बाद क्या अपडेट है, क्योंकि मालूम नहीं जेल में वो TV देख पा रहे हैं इस टाइम, अखबारें पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आ रही। दैट मीन्स के इनकम्युनिकाडो जो है वो इस टाइम जारी है और उनसे कोई बातचीत का जरिया नहीं है। एक अहम ज़रिया इंतज़ार पंजोता थे जो वकील हैं, जो उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं आते हैं, उनकी हिदायत जो है वो आगे पीछे पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आते लेकिन ज़रा धीमे रहते हुए वो सारी मैसेजेस जो है वो उनके कन्वे करते रहे। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीयर होना था। ये जो उनकी रुकावट डाली गई है मुलाकातों की इमरान खान से 18 अक्टूबर तक, इसको चैलेंज किया था उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज इसकी समाअत होना थी। लेकिन समाअत से पहले पता चला कि इंतज़ार पंजोता साहब भी मंजर आम पे नहीं है, वो कहीं इधर उधर हो गए और अब उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो पिटिशन डाली जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इनको रिकवर कराया जाए। तो IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में कल तलब किया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फौरी उनकी शायद बाजियाबी मुमकिन ना हो सके, लेकिन उनके वकला को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो कम अज़ कम देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इतलात बताई जा रही हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को पता नहीं है, तो आने वाले चंद दिनों में कुछ और भी अपडेट्स आ सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब आ जाइए ज़रा गंडापुर के मास्टर स्ट्रोक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये काम जो आज किया है उन्होंने, ये शायद उनको थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अली अमीन गंडापुर ने आज इस सारे रीसेंट एपिसोड के बाद ये जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी की कोशिश, वो जैसे पहुंचे सब आपके इल्म में है। अब उन्होंने काबीना का जो पहला इजलास इस सारे मामले के बाद तलब किया, उस इजलास में उन्होंने क्या किया, IG खैबर पख्तूनख्वा के जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला को मुंतकिल करवा दिए हैं थ्रू काबीना। 2017 के किसी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और उस तरमीम के नतीजे में IG के पास जो ज़्यादातर इख्तियारात थे वो अब वज़ीर आला के पास आ गए हैं। हुआ ये था कि इमरान खान का एक मंशूर था या एक सोच थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो है वो सियासी तसल्लुत से आज़ाद होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि वज़ीर आला बादशाह बन के बैठ जाए, कोई भी हुक्म दे और उसके हुक्म पर अमल दरामद हो और सियासी तौर पर वो वज़ीर आला को इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने कुछ तरामीम तजवीज़ की थी, उनके ऊपर अमल दरामद हुआ और वज़ीर आला के बहुत सारे इख्तियारात जो हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतल्लिक, ख़ास तौर पर ग्रेड 17-18 को जो अफसरान हैं उनको तरक्कियाँ देने का जो सारा मामला था ये मुंतकिल कर दिया गया IG साहब को, और जो सज़ा जज़ा का मामला है वो भी IG के पास चला गया। दैट मीन्स के IG पुलिस जो है वो बाइख्तियार बनाए गए, पावरफुल बनाए गए। लेकिन वो इतने पावरफुल हो गए कि अभी का जो वज़ीर आला है वो कहीं ना कहीं बेबस महसूस करता है अपने आप को कि मैं जो अहकामात दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, चूँकि IG जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है वफाकी हुकूमत को। उनकी तब्दीली भी वफाकी हुकूमत के मातहत ही है, मतलब शहबाज हुकूमत चाहेगी तो वो तब्दील होंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं तब्दील होंगे। तो जब से ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी है तब से अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं 2 अफसरान की तब्दीली की, एक IG एक चीफ सेक्रेटरी, और ये दोनों मातहत हैं वफाकी हुकूमत के। अब वफाकी हुकूमत जो है उनसे मुलाकातें भी कई दफ़ा हो चुकी है अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने अफसरान नहीं बदले और वो ये समझते हैं कि वो वहाँ से बैठ के फेडरल गवर्नमेंट से बैठ के KPK को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
اب بہت سارے معاملات ایسے رپورٹ ہوئے جس میں علی امین گنڈاپور کو یہ لگا کہ انہیں بائی پاس کیا گیا ہے، یا آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے وہ انہیں رپورٹ کرنے کی بجائے کہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سارے عمل کو اب ایک طرح سے کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو ایکٹ تھا اس میں ترمیم کر دی گئی، اور اب افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ، اگر لیٹ سپوز کوئی افسر ملوث ہے کسی ایسے کام میں کہ جس میں بائی پاس کیا گیا صوبائی گورنمنٹ کو، تو اب اس کے خلاف جو انیشیٹو ہے یا کاروائی ہے وہ وزیر اعلیٰ خود لے سکیں گے، کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ انہیں انحصار کرنا پڑے۔ تو اب اس سارے کاروائی کے بعد اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس پاورز آئی ہیں، اب یہ ایک ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، ریٹیلیشن ہے، کچھ بھی آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن وزیر اعلیٰ نے اب اپنے آپ کے پاس پاورز جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں، وقت کی ضرورت کے مطابق واپس لیے ہیں، کیونکہ حالات خیبر پختونخوا ہاؤس میں بڑے عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ابھی بھی یہ جو وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ علی امین کیوں گئے، کیسے گئے، کیا ہوا، سارا کچھ اس میں آج بھی دن بھر کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، دو چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں، ویسے آپ کو علم میں ہوگا لیکن پھر بھی، کہ کچھ لوگ کویشچن کرتے ہیں نا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ یہاں سے نکلے، پہاڑوں پہ چلے گئے، مونال سے نیچے اترے، کے پی میں چلے گئے، کیسے پہنچ گئے 12 اضلاع والا، یہ سارا مذاق سب لوگوں کو لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فون کیوں نہیں کیا، اپنے ہی صوبے میں پہنچ کے کیوں نہیں کیا، تو اس کی ایک ریزن سلمان اکرم راجہ نے کل ٹیلی ویژن شو میں بتائی، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے صوبے کی حکومت قائم بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ان سارے معاملات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ گورنر کے پی سے ملاقات کر چکے تھے، بہت ساری اطلاعات آ رہی تھی کہ گورنر آج لگنے لگا ہے، تو جب علی امین گنڈاپور نکلے ہیں، ان کے پاس موبائل نہیں تھا، تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کے پی کے کی سرحد پہ پہنچنے کے بعد کہ کیا ان کی گورنمنٹ ہے بھی ابھی قائم یا نہیں، تو اس لیے بھی تھوڑا ٹائم لگا۔ اور پلس دو چیزیں میں نے بتائی نا، دوسری یہ کہ ان کیس آپ امیجن کریں کہ علی امین گنڈاپور اپنے قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ جاتے، لیٹ سپوز بڑھ جاتے، خدا نہ خواستہ ٹکراؤ کی صورتحال اس قدر بڑھ جاتی کہ ایک تو گورنر راج بھی لگتا، اور دوسرا آپ کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن شدید نوعیت کا ہو جاتا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں، خدا نہ خواستہ، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے، نقصان صوبے کو کتنا ہوتا، پی ٹی آئی کو کتنا ہوتا، یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے ٹریپ سے بچ گئے ہیں۔ آلدو کہ کارکنان کا غصہ اپنی جگہ پہ جائز ہے، انہوں نے برداشت بھی کر لیا، ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑے ٹریپ سے بچے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ علی امین گنڈاپور کو اگر اسلام آباد آنا ہے، عمران خان سے ملاقات کے لیے آنا ہے، تو انہیں 12 نئے مقدمات پلس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پلس آئی جی اسلام آباد کا وہ جو ایک اب ان دونوں کے درمیان ذاتی طور پہ بھی کافی گرما گرمی چل رہی ہے، تو یہ سارا کچھ فیس کرتے ہوئے ہی آنا ہے۔ تو بہت ساری چیلنجز یا بہت ساری مشکلات بہرحال ان کے ساتھ رہیں گی، بٹ وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا قانونی طور پر لڑنے کے لیے اپنی ٹیموں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اب آگے آ جائیے، اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے بنگلہ نمبر 7 میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بنگلہ نمبر 7 ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس میں ابھی کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا وفد پہنچا، ان کی باضابطہ ملاقات شروع ہوئی، بیرسٹر گوہر سربراہی کر رہے ہیں، اس بار اس میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ساتھ حامد خان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے۔ غالباً یہ اس ٹائم لائن کی پہلی ملاقات ہے جس میں حامد خان بھی شامل ہے بطور لائر۔ تو اب قانونی ماہر کے طور پہ، قانون دان کے طور پہ اب پورے مسودے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈرافٹ یا اپنی تجاویز بھی لے کے آئیں، کیونکہ مولانا نے بہت حد تک اپنی تجاویز تیار کر رکھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولانا اپنا مسودہ منظر عام پہ لے کے آئیں، پی ٹی آئی کی اگر کوئی حتمی، کوئی آخری تجاویز یا کوئی سفارشات ہیں تو ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کا وفد وہاں پر موجود ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں بھی پیش رفت یا کوئی بریک تھرو ہوگا۔ دوسری طرف حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ جناب ان کے نمبرز پورے ہی نہیں، پورے سے بھی زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر تو الیکشن کمیشن ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے مخصوص نشستیں بانٹ دیتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن ہم چونکہ پارلیمنٹ نے ہمیں کہہ دیا ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دیا ہے، تو ہم ساری مخصوص نشستیں دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، پھر تو ان کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں کرنا تو دوسرا آپشن جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یا آزاد وہ اراکین جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے محفوظ جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارا رابطہ ہے، بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے حالات کی مجبوری کی وجہ سے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، لوگوں کے گھروں میں بلڈوزرز لگے ہوئے ہیں، جو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلڈوزرز لگا کے ان کا گھر گرایا جا رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا میونسپل کمیٹی کے بلڈوزرز ایسے لوگوں کے گھروں پہ پہنچے ہوئے ہوں گرانے کے لیے، وہ بھی رکن قومی اسمبلی اگر ہو، لیکن اس ٹائم یہ ہو رہا ہے۔
تو اگر کوئی حالات کی مجبوری کی وجہ سے یا جیسے بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا بیسیکلی؟ ایک تو یہ کہ اگر تو وہ فائدہ دیتا ہے گورنمنٹ کو تو الٹا اس کو بھی فائدہ کہیں نہ کہیں ہوگا. یہ جو بولیاں لگ رہی ہیں اتنے کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ یہ تو الگ ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست کھو دے گا, نااہل ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں حکومت کر کیا سکتی ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دے سکتی ہے, ایشورٹی دے سکتی ہے کہ بھائی آپ کی نشست نہیں جائے گی, آپ الیکشن لڑیں, ضمنی الیکشن لڑیں, نااہل ہو جائیں گے نا پھر ضمنی الیکشن لڑیں گے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کس کے پاس ہے, آر اوز کس کے پاس ہیں, کامیاب کس نے ہونا ہے, ناکام کس نے ہونا ہے, یہ تو کہانی اب بڑی کھلی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. تو جو لوگ بھی قابو آ جائیں گے ان کے لیے شاید یہ اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. ایک تو ان کو مالی طور پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے, پلس وہ واپس بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا پلان بھی ہے. اب اس سارے معاملے پر مولانا کے گھر پہ اس وقت بیٹھک چل رہی ہے. جب اعلامیہ آ جائے گا تو شاید میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتا دوں, لیکن آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل جائے گا. اب یہ تو ہو گیا سیاسی محاذ پہ مقابلہ. اب قانونی اور آئینی محاذ پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان آئینی ترامیم کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا, اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے جو کل اس کیس کو ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے, جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم بھی موجود ہیں اور جسٹس وقار. یہ 2 رکنی بینچ ہے, یہ اس کیس کو سننے جا رہا ہے کل. اور اگر پشاور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آ گیا یا اس کو سٹے کر دیا گیا یا روک دیا گیا تو بھی بڑی حد تک قانونی محاذ پہ فتح مل سکتی ہے ان لوگوں کو جو ان ترامیم کو منظور نہیں کرانا چاہتے یا ان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چوتھی بار یہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. وکلا برادری خلاف ہے, ساری بارز خلاف ہیں. بلوچستان بار نے چیلنج کر دیا, اسلام آباد بار کا اعلامیہ آ گیا. کون سا وکیل ہے جو اس ٹائم سوائے وہ جو حکومتی حمایت یافتہ وکلا برادری ہے ان کے علاوہ باقی جو عام طور پر لیگل برادری ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی مشکل ابھی بھی برقرار رہے گی. آبویسلی گورنمنٹ تو چاہے گی کہ جناب ہر صورت اس کو کر لیں, لیکن ابھی بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ برقرار ہیں. اس سارے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی ممبر, کوئی بھی رکن جو کہ قومی اسمبلی سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی احتجاج, کسی دھرنے, کسی مظاہرے میں شرکت نہیں کرے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں جاری کیا گیا, لیکن کچھ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے اور ان کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا. بلکہ میں کل ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں خواجہ آصف صاحب یہ کہیں پہ بیان دے رہے تھے, بلکہ وہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ کدھر ہے ان کی لیڈرشپ, نکلے نا, آئے نا, باہر آ کے احتجاج کو لیڈ کریں, پہنچے گراؤنڈ کے اوپر. تو بیسیکلی یہ پرووک کرنے والا جو معاملہ ہے, اور اسی میں پھر کارکنان بھی آتے ہیں کہ آئیں باہر آ کے لیڈ کریں. تو باہر آئے تو گرفتاری پکی تو پھر آئینی ترمیم کا راستہ ہموار. تو اس لیے پی ٹی آئی نے لیگلی ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تو انہوں نے تحریری طور پر جناب یہ ڈائریکشن دے دی تاکہ پارٹی کارکنان بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور باقی سب کو بھی, اینکرز کو, تجزیہ نگاروں کو بھی پتہ ہو کہ یہ پارٹی کی ڈائریکشن ہے. ہر کوئی جواب دے دے کے تھک گیا تھا کہ جناب ہمیں پارٹی نے روکا ہے, تو اب انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن ہی جاری کر دیا تاکہ سب کے علم میں ہو. اب آ جائیے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا. آج بشرا بی بی کی ضمانت کا کیس تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, اب مجھے لگتا ہے بشرا بی بی کی ضمانت بہت قریب ہے. وہ 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج ہو چکی ہیں. وہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے, عدت کیس فارغ ہو چکا, اب آخری توشہ خانہ پارٹ 2 رہ گیا. تو اس کیس میں بھی ان کی ضمانت کے قوی امکانات ہیں. کل اس کیس کو دوبارہ سے ٹیک اپ ہونا تھا, لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور کل کے لیے جو کاز لسٹ ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے. میرا خیال پرسوں یہ کیس لگے گا یا نیکسٹ جب بھی یہ کیس لگے گا تو قوی امکانات رہیں گے ان کی ضمانت منظور ہونے کے. اگر بشرا بی بی بھی رہا ہوتی ہیں تو پھر بہت سارا کام جو ہے وہ آسان رہے گا عمران خان صاحب کے لیے. لیٹس سی, ان کی کمیونیکیشن بلاک ہے, جب بھی کوئی میسج یا کوئی بیان سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. نظر رکھیے گا, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.